للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین مرد اور خواتین، قرآن کریم کی 2 مختلف مقامات کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. سورۃ الملک کی 2 آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت ذات نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. وہ ذات کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کا عرش اس سے پہلے پانی پر تھا، اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے وہ کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے. انسانی زندگی کا مقصد اور
ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ نے ایک ہی بیان کیا ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، احسن۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مشہور بزرگ ہیں، وہ احسن عمل کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ای اخلصہ و اصوبہ۔ احسن عمل کیا ہے؟ تو کہا کہ جو خالص ہو اور جو صواب یعنی درست ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ ما اخلصہ و ما اصوبہ، یہ خالص عمل کیا ہے اور اصوب درست عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الخالص ما کان للہ، خالص وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور والصواب ما کان علی سنت رسول اللہ، اور صواب اور درست وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو اچھا عمل کرنا ہے، اور اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ تو جو خالص ہو اور جو درست ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ ہم تخلیق کے اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، تو اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء آتے ہیں اور وہ بتلا کر جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جو کرنے کو بتلا جاتے ہیں اسی کو کرنے کا نام کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جو نہیں کہتے کرنے کے سلسلے میں، وہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہے تو مقصد تخلیق ہے، اور سنت نہیں ہے تو مقصد تخلیق نہیں ہے۔ اب اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی اور تم کو بھی، کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل کی کثرت مطلوب نہیں ہے، بلکہ عمل کی کیفیت مطلوب ہے۔ کیفیت، اور کیفیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اندرونی کیفیت ہوتی ہے اور ایک بیرونی کیفیت ہوتی ہے۔ اندرونی کیفیت اخلاص، اور بیرونی یعنی باہر کی جو کیفیت ہے وہ ہے سنت کے مطابق عمل کا ہونا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو پھر احسن عمل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ہم سب کو یاد ہے اور معلوم ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے کہ 3 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کس لیے؟ تو یہ معلوم کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھتے، روزہ وغیرہ رکھنے کا کیا معمول ہے۔ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اور ایسا عمل کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کأنہم تقالوہا، انہوں نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بہت کم سمجھا، تھوڑا ہی کہہ، اور پھر تھوڑا کرنے کی وجہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے پیدا کر لی اور کہا کہ این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا مقابلہ ہے؟ آپ کے تو اللہ نے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ تھوڑا بھی کریں گے تو چلے گا، ہمارے تو معاف نہیں کیے گئے نا، تو اس لیے ہم کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو زیادہ کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا ولا ارقد، یہاں تک کہ میری بات ہے تو میں راتوں کو نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرے نے کہا اما انا فاصوم النہار ولا افطر، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں
نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خطاب کیا، اور ان لوگوں سے جو 3 تھے نا، ان سے بطور خاص مخاطب ہو کر فرمایا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم لوگوں نے اس طرح کی اور اس طرح کی بات کی ہے کہ روزہ ہی رکھوں گا، نماز ہی پڑھوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ اما انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا؟ اللہ کے ڈر اور خشیت کی وجہ سے نا۔ تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، اور وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں میں۔ تو یہ میرا طریقہ ہے سنت، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کو یہ سن لینا چاہیے کہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ سنت سے جو ہٹ جائے کیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہ مشہور روایت ہے، میں نے آپ کو سنائی، اب اس کی بنیاد پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیے، یہ جو آئے تھے نا پوچھنے کے لیے، یہ بری نیت سے تو نہیں آئے تھے، اچھی نیت سے آئے تھے، اچھی نیت سے۔ ان کی نیتوں میں شک کسی طور پر بھی نہیں کر سکتے ہم، اچھی نیت سے آئے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن نیتوں کے اچھا ہونے سے عمل کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نیت اچھی ہے تو نیت کے اچھی ہو جانے سے عمل اچھا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کے طریقے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ لوگ بدعتوں کے حوالے سے نیتوں کا سہارا لیتے نہیں، اچھی نیت سے تو کر رہے ہیں نا، اس میں کیا برائی ہے؟ تو ان کی نیت بھی بری نہیں تھی۔ اب اسی سے ملتی جلتی ہے کہ اور بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مشہور یہ بھی قصہ ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، کوفہ میں ایک مسجد میں دیکھا انہوں نے کہ لوگ جمع ہیں اور مجلسیں لگی ہوئی ہیں، ہر مجلس پر ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے، وہ کہتا کہ کہو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، تو سب لا الہ الا اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کہتا کہ کہو سبحان اللہ، تو پھر سبحان اللہ سارے کے سارے کہنے لگ جاتے، اور پھر کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو، تو 100 مرتبہ سب اللہ اکبر کہتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے جو اس وقت کے حاکم تھے علمی اعتبار سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے منظر دیکھا ہے یہ مسجد میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم نے یہ منظر دیکھا تو کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ سوچا کہ میں آپ تک بات پہنچا دوں اور آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کریں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہا کہ یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اہلککم یا ما اسرع ہلاکتکم، اے امت محمد کے لوگوں تم نے اپنی بربادی کا سامان کتنی جلدی کر لیا۔ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور اتنی جلدی تم نے بربادی کا سامان کر لیا ہے۔ تو کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، قسم ہے اللہ کی اے ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا ارادہ خیر ہی کا ہے، ہم نیک کام کرنا چاہ رہے، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی ہے وہ ذہنوں میں نقش کر لینے کی ہے، وہ جملہ یاد کر لینے کا ہے۔ کہا کہ وہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، بھلائی کے کتنے چاہنے والے ہیں، جو چاہنے والے تو ہیں، ان کا ارادہ تو ہے، لیکن وہ بھلائی کو پہنچنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو بھلائی کو پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ صرف اخلاص نہیں ہے، بھلائی کو پہنچنے کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ تم نے پیروی چھوڑ دی ہے، یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے ذکر کرنے کا۔
تو ایک بات تو اس روایت سے یہ معلوم ہو رہی ہے، یعنی بخاری اور مسلم والی روایت سے، کہ نیتوں کے اچھی ہونے سے عمل کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، بلکہ اتباع مطلوب ہے۔ زیادہ کریں یہ اللہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے۔ تو اگر وہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کر کے بتلایا ہے تو پھر تو سنت پر ہے، اور اس سے ہٹ کر کریں گے تو پھر کیا ہے، صحابی ہوں یا کوئی اور ہوں، کہا کہ مجھ سے تعلق نہیں ہوگا، میرا راستہ اور میرا طریقہ نہیں ہوگا، اور جو راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا وہ کون سا راستہ ہوگا؟ وہ ہلاکت کا، وہ ضلالت کا، وہ بربادی کا راستہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا تھا نا، میں نے بھی وہ خطبہ پڑھا آپ کے سامنے، چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے مختصر بات کرنی ہے، میں نے پڑھا آپ کے سامنے۔ تو یہ جو خطبہ ہے نا، اس خطبے میں لازمی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین امور دین کے سلسلے میں وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کر لیے جائیں، اور کہا ہر ایجاد کی ہوئی نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی دوسری روایت میں کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ہر خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، ایسی کیا پریشانی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی کیا بات تھی کہ ہر خطبے کا ایک لازمی جز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملوں کو بنا دیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا، سب کچھ بتا کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، بتایا نا، کرنا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ تبدیلیاں کر لی۔ تو تبدیلیوں کا نام کیا ہے؟ بدعتیں، نئی چیزیں، تبدیلیاں۔ نوح علیہ السلام آئے، پھر اصلاح ہو گئی نا، اور جو اصلاح کے لیے تیار نہیں وہ اللہ نے ان کا صفایا کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ لیکن پھر روش بدلی، پھر ہود علیہ السلام آئے، پھر صالح علیہ السلام آئے، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے، یہ کس لیے ہے؟ ایک نبی کے بعد، ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کی، اور ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اس ضرورت کو جنم دیتی ہے؟ تو جنم دینے والی جو چیز ہے نا، وہ بدعت ہے۔ نبی کس لیے آتے؟ سنت قائم کرنے کے لیے، اور لوگ بعد میں کیا کر دیتے؟ بدعتوں کے ذریعے سے سنت کی صورت مسخ کر دیتے، مٹا دیتے ہیں، اور پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ نہیں، سنت کو پھر سے قائم کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من نبی بعثہ اللہ الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، جس نبی کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس نبی کے خاص معاون و مددگار اور کچھ ساتھی ہوئے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ تو کہا کہ یقتدون بامرہ، یہ لوگ جو خاص معاون و مددگار اور ساتھی ہوتے تھے نا، وہ نبی کے حکم کی پیروی کرتے تھے، وَيَأْخُذُونَ بِسُنَّتِي، اور اس کی سنت کو پکڑتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر بعد میں کچھ لوگ وہ پیدا ہوئے کہ یقولون ما لا یفعلون، جو وہ باتیں کرتے جو کرتے نہیں ہے، اور ویفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کرتے جن کے کرنے کا حکم دیا نہیں گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، تو ایسے لوگوں سے جو ہاتھ کے ذریعے سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور ایسے لوگوں سے جو زبان کے ذریعے سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور ایسے لوگوں سے جو دل کے ذریعے سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور کما قال علیہ السلام، اگر دل والا جہاد بھی پایا نہیں جا رہا ہے، نفرت نہیں پائی جا رہی ہے، کراہت نہیں پائی جا رہی ہے، تو پھر سینے میں ایمان نام کی کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔
تبدیلیاں کس لیے آتی ہے؟ وہ کرنے سے جو کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، اور وہ کہنے سے جو کیا نہیں جاتا ہے۔ اب وہ تبصرہ کرنے اور ایسا ہو رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سمجھداروں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے بات کافی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے رہے، اپنا کام کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اب کوئی تو نہیں آئے گا نا، تو بدعت وجود میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ پھر ان کو مٹانے کے لیے کوشش ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تو بتلایا۔ اب تین جو باتیں بتلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر ایک کے کرنے کا تو نہیں ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے کا ہے، لیکن کوشش تو کرنی ہے نا۔ اس لیے کہ کوشش نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کون کریں گے یہ لوگ یہ کام؟ کس کو کر رہا ہے؟ تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے، یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم اب یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ سمجھ رہے؟ کر لیا ہے، اور جتنی تعداد ہم کو ہونی چاہیے تھی نا اتنی تعداد مل گئی۔ اب ہم سکون سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، سکون سے ہم فلاں اور فلاں سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں، اور جب ہم کر سکتے ہیں تو دنیا کہیں جا رہی ہے، ہم کو کیا اس سے لینا دینا ہے؟ کوششیں رک گئی ہے۔ بازو کی ایک تاریخ ہوگی، آپ جا کے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ تھوڑے لوگ ہوتے تھے، گنے چنے، دنوں رات لگے رہتے تھے، ان کو ایک دھن اور ایک فکر سوار رہتی تھی کہ برائیاں یہ ہو رہی ہے، یہ بدعتیں ہیں، یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، مسجدوں میں یہ حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں سے ملتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، اور پھر مسجد میں لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ صحیح بخاری، اس میں یہ دلیل ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ محنتیں کرتے تھے، اور ان محنتوں کے نتیجے میں کیا ہے؟ ہم کو وہ چیز مل گئی جس کو سنت کہتے ہیں، اور سنت ملنے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی مل گئی، ورنہ بدعت تو موت کا نام ہے، بدعت موت کا نام ہے۔ اور کوئی قوم جب بدعات میں پڑ جاتی ہے نا تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس قوم نے اپنے مٹنے کا سامان کر لیا ہے، اب اس کے پاس زندگی کا کوئی حق نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے کہ قوموں کی پہچان نام کی بنیاد پر نہیں ہے، کاموں کی بنیاد پر ہے، اور کام وہ ہے جو کرنے کو کہا گیا ہے نا۔ تو وہ کام اگر چھوڑ دیں گے اور اپنے کام کرنے لگ جائیں گے تو ناموں کی بنیاد پر کوئی قوم زندہ نہیں رہتی ہے، کاموں کی بنیاد پر زندہ رہتی ہے۔ تو قوموں نے اگر بدعتیں پیدا کر لی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم نے مٹنے کا اور برباد ہونے کا سامان کر لیا ہے۔ دیر سویر، آج اور کل بربادی تو آنے والی ہے ہی۔ تو بربادی آنے والی ہے، کشتی ڈوب جانے والی ہے۔ کشتی کو ڈوبنے کی کوشش کیسے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد کی اور سنن ابی داؤد، بلکہ صحیح بخاری میں بھی روایت ہے مختصر لفظوں میں، حدیث تو ہم کو معلوم ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی حدوں پر قائم رہتے ہیں، یعنی احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہو، اور جس کشتی کے دو اسٹوری ہو، دو منزلیں، پہلی منزل میں کچھ لوگ ہوں، دوسری منزل میں کچھ لوگ ہوں۔ نیچے کی منزل کے جو لوگ ہیں وہ اوپر آتے ہیں پانی وغیرہ کی ضرورت کے لیے، پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیوں ایسا نہ کرے کہ نیچے ہی سوراخ کر لیں، اوپر والوں کو تکلیف نہیں ہوگی، پانی نیچے سے حاصل کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ لوگوں یہ بتلاؤ کہ اگر اوپر والے خاموش رہے کہ ان کا مسئلہ ہے وہ دیکھیں گے، ہمیں کیا لینا ہے؟ تو کشتی ڈوبے گی، اور ڈوبے گی تو کیا ہے؟ نیچے والے صرف ڈوبیں گے یا سب ڈوب جائیں گے؟ تو کرنے والے نہیں کرنے والے دونوں ایک ہی کشتی کے سواری ہیں، اور سب کی منزل ایک ہی ہے۔ اگر محنت اور کوشش نہیں ہوئی نا سمجھانے کی تو پھر ڈوبنا طے ہے طے۔ اور نام کی بنیاد پر اگر بات ہوتی نا رکھنے کی اور زندہ اور قائم رکھنے کی، تو ہم سے پہلے بھی قومیں تھیں بہت ساری، یہودیوں کو پیچھے دھکیل دیا اللہ تعالیٰ نے، ذلیل اور مغضوب بنا دیا۔ کس لیے بنایا؟ کس لیے؟ نام انہوں نے بدلا تھا کیا؟ نام تو ان کا وہی تھا،
وہ بنی اسرائیل تھے، یہود اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ کا نعرہ لگاتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے اور چہتے ہیں، یہ نعرے لگاتے تھے. کیوں پیچھے دھکیلا گیا ان کو؟ کس لیے؟ تو اس لیے کہ انہوں نے اعمال بدل لیے، انہوں نے حرکتیں بدل لی، انہوں نے اپنے کرتوت چینج کر لیے، تو اللہ نے ان کو چینج کر دیا، سائڈ کر دیا. تو اگر اسی روش پر ہم اگر چلیں گے تو ہم چھوڑ دیے جائیں گے، یہ نہیں ہونے والا ہے. ہم کو سوچنا چاہیے. اب سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نکل جائیں، لڑیں گے، سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، نہیں آگے نہیں بڑھنے دینا، یہ مطلب نہیں ہے. دلائل ہے نا قرآن و سنت کے، دلائل معلوم کریں. شبہات ہیں ان کے، شبہات کو جانیں، اور شبہات کے جو جوابات ہیں نا ان کو پہچانے، اور پہچاننے کی بنیاد پر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کی اچھی نصیحت کے ذریعے سمجھایا کہ کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا. اگر ہم کو اپنا ہی کرنا تھا اور ہم اپنی بنیادوں پر عبادت کے طریقے معلوم کر لیتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی. بات ختم کروں گا ایک شبہ کا ذکر کرتے ہوئے. کسی بھی بدعت سے روکا جائے نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے، اور ائمہ سے بھی ثابت نہیں ہے. لیکن یہ بتلاؤ کہ منع کدھر ہے، منع کدھر ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو سمجھایا تھا نا انہوں نے ایسی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، وہ شاید اتنے عقل مند نہیں ہوئے تھے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتوں کے معاملے میں اتنی ترقی ان کی نہیں ہوئی تھی، صحابہ سے زمانہ قریب تھا نا، تو اس لیے اتنی ترقی نہیں ہوئی. انہوں نے سمجھانے پہ انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، منع کہا ہے. اب کیسے ابن مسعود اس کام سے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا ہے. ایک قصہ سناتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف. ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. ابن عباس نے دیکھا کہ معاویہ ہر رکن کا استلام کر رہے ہیں. رکن سمجھ رہے نا، 4 کونے خانہ کعبہ کے ہے نا، تو رکن حجازی، رکن یمانی، رکن عراقی، اور حجر اسود والا رکن ہے. رکن یمانی اور رکن حجر اسود والا جو رکن ہے اس کا استلام کرنا ہے، موقع مل جائے تو چھو لینا ہے، بوسہ لے لینا ہے وغیرہ. ابن عباس نے دیکھا کہ معاویہ تو ہر رکن کا کر رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو معاویہ نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، خانہ کعبہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جس کو چھوڑا جائے، پورا گھر کیا ہے متبرک ہے نا، تو پورے گھر کو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ دیکھا ہے، اس کو اور اس کو کا استلام کرتے ہوئے، بقیہ 2 کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن عباس صحیح کہتے ہیں، ابن عباس صحیح کہتے. معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے لیکن منع کہاں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی کا کیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ منع نہیں کیا ہے. اگر منع کرنے کے لیے آتے ہوتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منع کرنے کے لیے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سمجھ رہے بات؟ منع کرنے کے لیے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہوتا دین کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. لوگ اپنے اپنے طریقے پر عبادت کر لیتے، جس کو جو سمجھ میں آتا کرتے. موٹی بات دینی امور سے متعلق یہ کہنا کہ منع نہیں ہے یہ درست نہیں ہے، اور دنیاوی امور سے متعلق یہ کہنا کہ منع نہیں ہے یہ درست نہیں ہے. دینی امور سے متعلق یہ کہیں گے کہ حکم نہیں ہے اس لیے نہیں کریں گے، اور حکم ہے اس لیے کریں گے، اور دنیاوی امور سے متعلق یہ کہیں گے کہ منع نہیں ہے اس لیے اس کو کر سکتے ہیں، منع ہے اس لیے نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین سے متعلق جو امور ہے نا ان میں حکم دیکھا جائے گا، اور دنیا سے متعلق جو امور ہے نا ان میں ممانعت دیکھی جائے گی، منع کیا اس چیز سے نہیں کریں گے دنیا سے متعلق چیزوں میں. اور دین سے متعلق چیزوں میں کسی کام کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، کرنے کو کہا ہے
کیا ہے تب کریں گے، یہ اپنی بات نہیں ہے، روایت پیش کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، مشہور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ عمل مردود ہے اور کرنے والا بھی مردود ہے۔ کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا جس عمل سے ہم نے منع کیا ہے وہ عمل مردود ہے، کیا کہا؟ جس نے ایسا عمل کیا جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے۔ تو یہاں حکم چاہیے، حکم عبادات محدود ہیں، نماز، روزہ اور ان سے متعلق جو چیزیں اندر کی سجدے، رکوع وغیرہ، یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ تو محدود چیزوں کے سلسلے میں یہ اصول صحیح ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا چلے گا۔ دنیا سے متعلق چیزوں میں اگر یہ کہیں گے نہیں، جو کھانے کو کہیں گے وہی کھائیں گے، تو پھر تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ کتنی چیزوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھانا، یہ کھانا، یہ کھانا، کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، تو اگر کھانا 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 کرنا اگر کیا جائے نا، تو یہ جو فضائے آسمانی ہے نا، پوری کی پوری زمین اور آسمان کے درمیان کا جو حصہ پورا کا پورا بھر جاتا۔ اور دین سے متعلق چیزوں میں اس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ محدود ہے وہ، فلاں فلاں فلاں۔ تو جتنا کہا ہے کرنے کو اتنا ہی کرنا ہے، اور جتنا نہیں کہا کرنے کو، یعنی ممانعت نہیں بلکہ خاموشی اختیار کر لی ہے، وہاں خاموش ہم کو بھی رہ جانا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں منع نہیں ہے، ہم میلاد منائیں گے، کیوں منائیں گے؟ تو اس لیے کہ منع نہیں ہے، تو پھر مغرب کی 3 ہی کیوں پڑھیں گے؟ 4 پڑھ لیں، کیوں؟ منع نہیں ہے نا؟ اور خانہ کعبہ کی طرف کر کے ہی نماز کیوں پڑھیں گے؟ دوسری طرف بھی پڑھ لیں گے، کیوں؟ منع نہیں ہے وغیرہ۔ تو اس طرح کرتے جائیے اور کہتے جائیے، ہر جگہ اگر منع چلائیں گے نا تو پھر تو دین کس کا نام ہے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، پھر اپنا دین رہ جائے گا۔ اور عبادات میں بدعات پیدا کرنا یہ اپنا دین بنانا ہے۔ اپنا دین بنانے سے اللہ کا دین اٹھتا ہے، بندوں کے دین کو غلبہ ملتا ہے۔ بندوں کا دین جب غالب ہو جائے نا تو پھر سزا اور عذاب کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جہاں بھی بدعتیں پیدا ہوں گی وہاں اللہ کا عذاب آئے گا، یہ طے شدہ معاملہ ہے۔ سنتیں اٹھیں گی، بدعتیں آئیں گی تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ہم کو فیصلہ کرنا کہ ہم کو کدھر جانا ہے اور ہم کو کیا کوشش کرنی ہے۔ میں نے بات سمجھانے کی آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔